بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس تشریف لائے تو فرمایا، میں نے جنت میں ایک بہت بڑا محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت بیٹھی وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ محل عمر کا ہے۔ اے عمر، میں محل کے اندر جاتا مگر تمہاری غیرت کو یاد کر کے میں اندر نہیں گیا اور واپس چلا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کرتا؟ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ یا رسول اللہ، ایسا کب ہو سکتا ہے؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدائن کسریٰ میں ایک لشکر بھیجا۔ جب لشکر دجلہ کے کنارے پر پہنچا تو وہاں کوئی جہاز اور کشتی نہ تھی جس کے ذریعے پار ہوتے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس لشکر کی جرنیل تھا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر سے آگے بڑھ کر فرمایا کہ اے دریا، اگر تو حکم الہی سے چلتا ہے تو ہم تجھے حرمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدل عمر کا واسطہ دیتے ہیں کہ تو ہمیں رستہ دے دے تاکہ ہم بآسانی پار ہو جائے۔ یہ کہہ کر ان دونوں باہمت جرنیلوں نے اپنے گھوڑے دریا میں ڈال دیے، اور جب جانثار اور وفادار لشکر نے اپنے سرداروں کے گھوڑے دریا میں دیکھے تو سب نے دفعتاً گھوڑوں کی باگیں چھوڑ دی اور دریا میں کود پڑے۔ دریا نے ان پاک لوگوں کو رستہ دے دیا اور ان کے گھوڑوں کی کر تک پانی سے تر نہ ہوئے اور وہ صحیح سالم پار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی برکت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ظہور پذیر ہوئی اور بغیر کسی جہاز و کشتی کے سارا لشکر دریا سے پار ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ملک میں اپنا لشکر جہاد کے لیے بھیجا اور اس لشکر کا افسر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر اس ملک میں گئے اور کافروں سے جہاد کرنے لگے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں ایک روز خطبہ دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ لوگ حیران ہوئے کہ خطبہ کے اندر یہ بے جوڑ بات کیسی؟ ساریہ تو یہاں سے دور کسی ملک میں لڑ رہا ہے، پھر یہاں ایسے آواز دینے کا کیا معنی؟ تھوڑے دنوں کے بعد میدان جہاد سے ایک قاصد آیا، اس نے بتایا کہ ہمارا مقابلہ کافروں سے ہو رہا تھا اور کافر ہم پر غالب آ رہے تھے کہ ہمیں ایک غیبی آواز سنائی دی، اے ساریہ، پہاڑ کے ساتھ رہو اور پہاڑ کو اپنے پیچھے رکھو۔ چنانچہ ہم نے اس ہدایت پر عمل کیا اور پہاڑ کو پیچھے رکھ کر ہم نے اپنے پشت کو محفوظ کر لیا اور پھر دشمن سے ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمن شکست کھا گیا اور اللہ نے ہمیں فتح دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فاروق اعظم کی برکت سے مسلمانوں کو بڑی فتوحات حاصل ہوئی اور خدا کی مقبولوں کی نظر کے سامنے کوئی چیز حجاب نہیں بنتی اور وہ دور کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں اور اپنے بے کسوں کی مدد فرماتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک خواب دیکھا کہ مسجد نبوی میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی دیوار سے پشت انور لگا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک عورت کھجوروں کا ایک طبق لے کر حاضر ہوئی اور حضور کے سامنے وہ طبق رکھ دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی اور باقی کھجوریں دوسرے نمازیوں میں تقسیم فرما دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے دیکھا کہ زبان پر وہی کھجور کا ذائقہ اور شیرینی موجود ہے۔ ٹھیک صبح کے وقت آپ کی آنکھ کھلی، آپ فوراً مسجد میں پہنچے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ جماعت میں شامل ہو گئے۔ سلام پھیرنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح مسجد کی دیوار سے تکیہ لگا کر بیٹھ گئے جس طرح حضرت علی نے رات کو خواب میں حضور کو دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت بھی کھجوروں کا ایک طبق لے کر آ گئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طبق سے ایک کھجور اٹھائی اور حضرت علی کو دے دی اور باقی سب کھجوریں دوسرے نمازیوں میں بانٹ دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، ایک کھجور مجھے اور بھی دے دیتے تو کیا بات تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی مرتضیٰ،
اگر رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دوسری کھجور عنایت فرماتے تو اس وقت میں بھی آپ کو دوسری کھجور دے دیتا۔ جب سرکار نے نہ دی تو میں کیسے دوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، اے عمر، یہ خواب کا واقعہ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ حضرت عمر نے فرمایا، اے علی، بندہ مومن نور ایمان سے سب کچھ دیکھ لیتا ہے۔ جس مصلی پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نماز پڑھاتے دیکھا، اسی مصلی پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگتے میں نماز پڑھاتے دیکھ لیا۔ گویا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانشین ہیں۔ ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی اور ایک منافق میں کسی بات پر جھگڑا پیدا ہو گیا۔ یہودی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے چلوں۔ چنانچہ وہ کوشش کر کے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عدالت میں لے آیا اور حضور نے واقعات سن کر فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ وہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ میں تو عمر کے پاس چلوں گا اور ان کا فیصلہ منظور کروں گا۔ یہودی بولا، عجب الٹے آدمی ہو، کوئی بڑی عدالت سے ہو کر چھوٹی عدالت میں بھی جاتا ہے۔ جب تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دے چکے تو اب عمر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ منافق نہ مانا اور اس یہودی کو لے کر حضرت عمر کے پاس آیا اور حضرت عمر سے فیصلہ طلب کرنے لگا۔ یہودی بولا، جناب، پہلے یہ بات سن لیجئے کہ ہم اس سے قبل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ لے آئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ میرے حق میں دے دیا ہے، مگر یہ شخص اس فیصلہ پر مطمئن نہیں اور اب یہاں آپ کے پاس آ پہنچا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں ابھی آیا اور ابھی تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے اور پھر ایک تلوار لے کر نکلے اور اس منافق کی گردن پر یہ کہتے ہوئے ماری کہ جو حضور کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا، واقعی عمر کی تلوار کسی مومن پر نہیں اٹھتی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ آیت نازل فرما دی، فَلَا وَرَبِّكَ وَلَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونَكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تیرے رب کی قسم یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں یا رسول اللہ اپنا حاکم نہ مانے اور تیرا فیصلہ تسلیم نہ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بات پر یقین تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاکم اعلیٰ ہیں اور ان کا فیصلہ ہی مومن کے لیے واجب العمل ہے اور ان کا فیصلہ تسلیم نہ کرے وہ مجرم ہے۔